السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ساتھیوں و شمع شبستان رضا کے ممبرانوں، عامل جلالی کی شان، یہ حقیقت سب کو جان لینی چاہیے کہ چھوٹے موٹے تعویذات و وظائف لکھنے والے عامل کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی عامل کامل موجود ہیں جن کے سامنے تمہارے عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نادانو، سن لو، کان کھول کر سن لو، اور یہ تمہارا وہم ہے کہ اگر تمہارے عمل کو نہیں پلٹا تو تم سمجھتے ہو کہ کمزور ہیں۔ یاد رکھو، جب کوئی عامل اسماء قہاریہ کا عامل ہو جاتا ہے، یا سیفی کا عامل ہو جاتا ہے، یا دعائے حیدری کا عامل ہو جاتا ہے، یا آیات جلالی کا عامل ہو جاتا ہے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے، تو وہ عامل بن جاتا ہے، تو وہ ان کے اسرار کا امین ہو جاتا ہے، تو وہ خادم عامل نہیں رہتے بلکہ چلتی پھرتی تلوار بن جاتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کی نگاہ کھیل نہیں کھیلتی بلکہ دشمن کے سینے پر قہر کا تیر ہے، جو بھی ان سے ٹکرائے گا ڈوب جائے گا، ان کی جڑیں ہلا دی جائیں گی، ان کے ارمان خاک میں مل جائیں گے، ان کا غرور دریا میں ڈوب جائے گا۔ یہ عامل خاموش رہیں تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، اور جب جلال میں آئیں تو آسمانی بجلی کی طرح قہر ڈھاتے ہیں۔ اے مخالفو، تم کان کھول کر سن لو، تمہارے جادو، تمہارے منتر، تمہارے حیلے، تمہاری سازشیں سب ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ان کی دعا بجلی کا کڑکا ہے، ان کا دم زلزلہ ہے، ان کی نگاہ آتش فساں ہے، ان کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ زبان ہوشیاری، ان کے خلاف زبان چلنے والی گونگی ہو جاتی ہے، ان کے مقابل آنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، ان عاملوں کے قہر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ان سے بچ کے رہو، ورنہ ان کی للکار کا جواب تمہارے وجود کہ مٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا گھر، تمہارے گھر والے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے یا ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ یاد رکھو، عامل جلالی سے جو عمل جلالی کرا ہوا ہے، اس کی نگاہ سے بچ کے رہو، اس کے قلم سے بچ کے رہو۔ اگر عامل جلالی کی زبان عام زبان نہیں بلکہ وہ بولتا ہے تو الفاظ نہیں، بجلی کے کڑکے گونجتے ہیں، ان کے کلمات ننگی تلوار کی طرح دشمن کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس کی ایک دعا غافل کو بیدار کر دیتی ہے، اس کی ایک للکار ظالم کو زمین بوش کر دیتی ہے۔ قلم کی شان، عامل جلالی کا قلم روشنائی نہیں بہاتا بلکہ قہر اور ہیبت کی لہریں دوڑاتا ہے۔ اس کے لکھے ہوئے نقش اور تعویذات تلوار کی دھار سے زیادہ کاٹ رکھتے ہیں، اس کے قلم سے نکلے ہوئے کلمات محافظ بھی ہیں اور حملہ آور بھی ہے۔ نگاہ کی شان، اس کی نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، یہ نگاہ جلال کا وہ تیر ہے جو دل کے پردوں کو چھید کر باطن تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک نظر سے دشمن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، باطل قوتیں بھاگتی ہے اور حاسد کی روح لرزتی ہے۔ خاموشی کی شان، عامل جلالی جب خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی بھی
قہر پوشیدہ ہے، اس کی خاموشی میں بھی قہر پوشیدہ ہے۔ وہ سمندر کی طرح گہرا، پہاڑ کی طرح مضبوط اور بجلی کی طرح خطرناک ہوتا ہے۔ عامل جلالی اور اس کی قہر کی شان، جب عامل جلالی قہر میں آتا ہے تو وہ آسمانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی دعا زلزلہ بن جاتی ہے، اس کا کلام آسمانی بجلی کی طرح قہر ڈھاتا ہے، اس کی نگاہ دشمن کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ نتیجہ عامل جلالی رحمت بھی ہے اور قہر بھی ہے، دشمنوں کے لیے دوستوں کے لیے سایہ رحمت ہے، دشمنوں کے لیے قہر کی ایک ایسی آندھی ہے کہ اگر وہ نگاہ جلال میں کسی دشمن کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اس کا پورا قبیلہ، اس کا پورا گھر، اس کی نسلیں قہر و غضب میں ایسے آ کر تڑپنے لگتی ہے کہ ان کے اوپر لا علاج بیماریاں مہیا ہو جاتی ہیں اور وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو میرا ناقص مشورہ ہے ان تمام حاسدوں سے، ان تمام جو میرے دشمن ہیں یا وہ تمام جو دشمنی کرنے کی نگاہ سے حسد کرتے ہیں کہ وہ ایسے عاملین سے، ایسے کاملین سے بچ کے رہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر وہ حسد کی آگ میں اس عامل کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی پیشاب سے خون جاری ہو جاتا ہے، اس کی لیٹرین کی راہ سے خون کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں، اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، اس کو ایسی بیماریاں لگنے لگتی ہیں، مگر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ جب مجھ کو جو بیماریاں ہو رہی ہیں یہ بیماریاں کا سبب کیا ہے، یہ پریشانیاں جو مجھ کو آ رہی ہیں ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے۔ اگر وہ جب جھانک کر دیکھے اپنے اندر تو کہیں اس کو یہ نظر ضرور آئے گا کہ کہیں ایسے عامل کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کہیں ایسے کامل کا دل تو نہیں دکھایا ہے کہ جس کے موکلین جو اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں جب وہ اشارہ کرتا ہے تو بجلی کے مانند ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے ارادوں کو پست کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، ان کی طاقتوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے عاملین سے میرا ناقص مشورہ ہے کہ وہ بچ کے رہے، ایسے عاملین سے وہ اپنے راب کو بچا کر رکھے، ورنہ ایسے عاملین کی نگاہ جب کسی پر پڑتی ہے تو سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے عاملین سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا کرتے ہیں، جب یہ اعمال قہاریہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ میں وہ قہر نازل فرما دیتا ہے، ان کی زبان کو سخت فرما دیتا ہے کہ یہ جب زبان سے بولتے ہیں تو وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے عاملین سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر میری گفتگو میں کوئی لفظی یا کوئی اس کے علاوہ کوئی ظاہری یا باطنی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔